یا اے ایمان والو جب نماز کے لیے بلایا جائے تو دوڑ پڑو. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور دوڑو اللہ کی طرف سے. جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، حرام ہے. دکانیں کھول کر مت بیٹھے رہو. جمعہ کی اذان ہو گئی، وذروا البیع، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو خرید و فروخت وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ دو. جمعہ کی اذان ہو چکی ہے، تمہیں بلایا گیا بھی. دوڑنا ضروری ہے. دوڑنے کا مطلب اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. یہاں تو جمعہ کے لیے لوگ خطبے کے بعد انتظار کرتے رہتے، امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو گھر سے نکلیں گے ہم. خطبہ بھی تمہارے لیے جمعہ کے واجبات میں سے ہے، اس میں ضروری ہے. بہرحال اللہ کریم نے اس میں سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز کے لیے فوراً اپنے ہاں سے نکلنے کا حکم فرمایا. صحابہ کا حال بھی یہی تھا. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب نماز مکمل ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین پر اور اللہ کا رزق تلاش کرو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. منافقوں کے لیے بھی ایک پوری سورہ آئی ہے، سورۃ المنافقون. اور اللہ نے فرمایا اے محبوب جب آپ کے پاس منافق آئیں اور یوں کہیں گے نشہد انک رسول اللہ، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، محبوب اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. وہ آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک جہاد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سب گئے تھے، اس میں منافقین بھی اس وقت شامل ہو جاتے تھے. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، جو جنگ احد میں 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک کنویں پر صحابہ میں آپس میں تکرار ہو گئی. یعنی مہاجر صحابی تھے ایک اور ایک مدینے کے تھے، تو مدینے والے اور مکہ والے ان دونوں میں پانی کو نکالنے میں کوئی تکرار ہو گئی. تو وہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے دیکھا اور کہا ان کی بہت ہو گئی ہے، مدینے میں آ کر کے اب یہ مدینے والوں پر قبضہ کر لیے اور اب تو اتنی ہمت ہو گئی کہ مدینے والوں کے ساتھ لڑائیاں بھی کرنے لگ گئے. تو عبداللہ بن ابی نے بھڑکایا، انصار کو جا کر کے بھڑکا رہا تھا کہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور دیکھو اب تمہارے لوگوں کو مارنے لگ گئے ہیں، یہ جھگڑنے لگ گئے ہیں. اور اس کے بعد اس نے باتوں میں یہ کہا کہ اب ہم مدینے جائیں گے تو ہم عزت والے لوگ وہاں جتنے ذلیل ہیں سب کو ہم نکالیں گے. اس نے کس کو کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ جو ہجرت کر کے آئے ان کو کہا جتنے ذلیل لوگ ہیں ہم ان کو نکالیں گے. یہ اس خبیث نے کہا تھا عبداللہ بن ابی نے. یہ باتیں چلنے لگیں اور عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تو کچھ لوگوں نے سنا تھا، حضور تک یہ بات آئی نہیں تھی. اب مدینے کی طرف جب یہ قافلہ چلا تو بیچ میں عبداللہ بن ابی کا یہ بیٹے ہیں، عاشق رسول ہیں، باپ منافقوں کا سردار ہے، بیٹا پکا عاشق رسول ہے. مدینے کے باہر ہی اپنے باپ کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے. کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی جو مہاجرین صحابہ ہیں ان کو کہا کہ ذلیل لوگوں کو تم مدینے سے نکالو گے. عبداللہ بن ابی جھوٹ بولتا تھا بہت. کہا کہ کس نے کہا؟ ایسی بات نہیں ہے، ویسی بات نہیں. تو اس کے بیٹے جو تھے انہوں نے کہا جس نے بھی کہا لیکن مجھے یقین ہے کہ تو نے کہا ہوگا. اپنے باپ سے وہ لڑتے رہے. کہا کہ نہیں میں نے ان کے لیے نہیں کہا، ان کے لیے نہیں کہا، میں فلاں کے لیے کہا. وہ ضد پر کھڑے تھے کہ میں اس وقت تک تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا. اپنے باپ کو، مدینہ قریب ہے، اپنے باپ سے کہتے ہیں میں اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تم اعلاناً یہ نہیں کہو گے کہ تم ذلیل ہو اور رسول اللہ عزت والے ہیں. جب تک تم یہ اعلان کے ساتھ نہیں کہو گے. بیٹا اڑ گیا اور منافقین کا سردار وہ کہنے لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کیا کہ یہ میرا بیٹا ایسا ایسا میرے متعلق کہہ رہا ہے، میں بھلا آپ کی تعریف کرنے والا آدمی، میں آپ کے گن گانے والا آدمی، مجھے یہ ایسا کہہ رہا ہے. تب آیتیں اتری، یہ پورے سورہ منافقون آ گئی. اللہ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون. محبوب یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے لوٹ آئے تو عزت والے لوگ ہم لوگ ان ذلیلوں کو نکالیں گے. خبردار، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے اور عزت ایمان والوں کی ہے. اور منافقین اس بات سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں عزت کہاں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. پھر اس کے بعد اس منافقین کے سردار نے خوب چیخ چیخ کر کے کہا لوگوں سنو کان کھول کر کے، ہم ذلیل ہیں اور محمد اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں. تب بیٹے نے راستہ چھوڑا مدینے میں آنے.
یہ صحابہ کا ایمان تھا، وہ حضور کے سامنے پھر کسی کو نہیں مانتے تھے. تو یہ حقیقت میں ایمان کا حصہ بھی ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، جس کے پاس حضور کی محبت نہیں اس کا کوئی ایمان ہی نہیں. ہم جنازہ جب اٹھا کر کے جاتے ہیں ہمارے عزیزوں کا، فقہ کا یہ مسئلہ بھی میں تمہیں بتا کر جاتا ہوں. جنازے میں چلنے والوں کے آداب یہ بتائے گئے ہیں کہ جنازہ سب سے آگے ہونا چاہیے، جنازہ اٹھانے والے پیچھے ہونا چاہیے. جنازے کے آگے چلنا مکروہ ہے، جائز نہیں. بعض لوگ جو ہے جنازے کے آگے آگے چلتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں. ہاں اگر کندھا دینے کے لیے آگے آیا یا راستہ صاف کرنے کے لیے آگے آیا تو یہ ایک الگ سا مسئلہ ہے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے. لیکن جنازے کو اٹھانے کی بجائے صرف اور صرف جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آگے آگے چلتا ہے تو یہ ناجائز ہے، جنازے کی بے ادبی بھی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا کیوں ہے. جنازہ سب سے آگے ہونا چاہیے اور سارے لوگوں کو پیچھے چلنا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے، بزرگوں نے بتایا کہ جنازہ جو سب سے آگے جاتا رہتا ہے وہ اپنے اس جنازے میں سوئے ہوئے میت تم سب کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور مردہ تم سب سے یہ کہتا جاتا ہے کہ اے لوگوں، جس طرح تم آج میرے جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، چند دنوں کے بعد اسی طرح پیچھے پیچھے میرے پاس قبرستان میں بھی آ جاؤ گے. جس طرح ہم جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان قریب ہم بھی پیچھے پیچھے قبرستان پہنچ جائیں گے. اور یہ اسلام نے ہمیں سکھایا بار بار موت کو یاد رکھنا. دنیا کیا کہتی ہے مجھے اس کی خبر نہیں، لیکن ہمارے گھر میں ہمارے عزیز یا کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو آپ سب سے پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کی آیت ہے یہ، جس کا مطلب کیا ہے. آپ کو دیکھو اسلام کیا سکھا رہا ہے. موت کے وقت ہائے ہائے یہ نہیں، ارے کیا ہو گیا یہ نہیں. کسی کی موت کی خبر آئی تو سب سے پہلے کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس غم کی گھڑی میں بھی اسلام کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم بھی جانے والے ہیں. ہم اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. یعنی انتقال کسی اور کا ہوا لیکن تمہیں اسلام یہ بتا رہا ہے تم بھی یہ یاد کر لو کہ جانے والے تم بھی ہو، اسی کی طرف ہم بھی پلٹنے والے ہیں. اسلام نے بار بار تمہیں، قرآن نے بار بار تمہیں جھنجھوڑا ہے، تنبیہ کیا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آئے، تمہیں جانا ہے. لیکن انسان کیا ہے، دنیاوی لذات میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی موت کو بھی بھول جاتا ہے، آخرت کو بھی بھول جاتا ہے. اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا، یہ عیاشی میں ایسا مصروف ہوتا ہے، اسے لگتا ہے مجھے قبرستان جانا ہی نہیں ہے. میرے عزیزو تمہیں خبر بھی نہیں، اگر قبروں کے حالات کھول دیے جائیں تو فرمایا گیا کہ تم زندگی بھر کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی. اگر قبر کھول کر کے، قبریں جو عذاب ہوتے ہیں یا وہاں کی جو کیفیات ہوتی ہیں، یہ قبر کھودنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہر 6 مہینے پر ممبئی والے کھود دیتے ہیں. وہ قبروں کے جو برزخی حالات ہیں وہ کچھ اور ہیں. برزخی حالات اگر تمہارے اوپر منکشف ہو جائیں، دکھا دیے جائیں، تو زندگی بھر تم کھانے پینے کو ہاتھ تک نہیں لگا سکو گے. اس قدر سختیاں ہیں وہاں پر، تم کیا سمجھ بیٹھے ہو. ایک بزرگ قبرستان میں کسی کی تدفین میں حاضر تھے اور بات چیت میں ان کی منہ سے تھوڑی سی ہنسی نکل گئی. غیب سے ندا آئی کہ اے بندے، کیا اس شہر خموشاں میں بھی تمہارے دل پر سختی آ گئی کہ تم ہنسنے لگ گئے؟ اس آواز کو سننے کے بعد 40 سال تک وہ بزرگ زندہ رہے، آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا، سر اٹھا کر کے نہیں دیکھے. یہ عبرت کی جا ہے. قبرستان جو ہے، ہم کتنوں کو دفن کر کے آتے ہیں، ہنسی خوشی چلتے رہتے ہیں. میرے عزیزو دل دہل جانا چاہیے. تمہیں پتا ہے کبھی عورتیں تو چلو قبرستان میں جاتی نہیں ہیں لیکن مرد تو جاتے ہیں. تم نے دیکھا ہے قبر کھودتے ہوئے لوگوں کو کتنوں کی کھوپڑیاں نکلتی ہیں، کتنوں کی ہڈیاں نکلتی ہیں. اور کون لوگ ہیں جن کی ہڈیاں نکلتی؟ وہ وقت کے سورما تھے، مالدار لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، ان کے بھی گھر گاڑی بنگلے تھے، لیکن ایسے ہو گئے رمیم. قرآن نے کہا ہے رمیم کا مطلب ہڈیاں بھی گل چکی ہیں. ایسی حالت پر تم دوبارہ آ جاتے ہو. اور میں کبھی کبھار رات کی تنہائیوں میں یاد کرتا ہوں قبروں کے ان حالات کو، تو جسم پر رونگٹے طاری ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنی چھوٹی سی قبر کھودی جاتی ہے
اور اس پر بھی میت کو دیوار سے سٹا کر کے پیچھے سے پیک کر دیا جاتا ہے کہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا، نہ وہاں کوئی چٹائی بچھائی جاتی، نہ کوئی تکیہ، نہ اس کو آرام دہ کوئی پنکھا، کوئی خدمتگار نہیں۔ اس اندھیری قبر کا حال یہ ہے کہ جب تم تختیاں بند کرتے ہو قبر کو، اتنا اندھیرا اتنا اندھیرا اتنا اندھیرا کہ اگر کوئی ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ اس اندھیری رات کے لیے، اس اندھیری قبر کے لیے کیا تمہارا دل لرزتا نہیں ہے کہ میرا کون ہوگا وہاں پر؟ اسی لیے میں بارہا اپنی تقریروں میں بھی سمجھاتا ہوں نوجوانوں کو، جس طرح کی تم زندگی گزار رہے ہو میرے بچوں، چند دنوں کے بعد اچانک جب موت تمہارے گلے پر سوار ہو جائے گی، تم کس کو ساتھ لے جاؤ گے اپنی قبرستان میں؟ یہ وہ دوست تمہارے ساتھ آئیں گے جو تمہارے ناز اٹھاتے ہیں، آج تم پر خرچہ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ رات بھر گپیں لگاتے ہیں، یہ تمہارے ساتھ قبر میں آئیں گے؟ کچھ نہیں آئے گا۔ جو چیز آئے گی وہ میں تمہیں بتاتا ہوں، توجہ، جو چیز تمہارے پاس آئے گی وہ میں بتاتا ہوں۔ میں آج ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پڑھ رہا تھا، کسی نے سوال کیا آپ سے سورہ ملک کے بارے میں، تبارک کے بارے میں، تو آپ نے کیا نفیس جواب ارشاد فرمایا، اے میرے عزیزو اس کو پڑھ لو یا مجھ سے سن لو، تمہارا تسلی سے سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، تبارک جس کو آپ تبارک کہتے ہیں، 29ویں پارے کی شروعات سب سے پہلی سورہ، یا اس کے گھر والے اس کے لیے تلاوت کرتے ہیں، کہا جیسے ہی تمہاری روح قبض ہوئی، تمہارا انتقال ہوا، تمہارے عزیز تمہیں لے جا کر کے قبرستان میں دفن کراتے ہیں، کیا لے جاتے ہیں ساتھ میں؟ پیسوں کی یہ گڈی چھوڑاتے ہیں، تمہارے کھانے پینے کی کوئی چیزیں چھوڑاتے ہیں، اسی پنکھا کچھ نہیں، تمہارے عزیز ہی صرف سفید کپڑے میں دفن کر کے آ جاتے ہیں، پھر تمہارے اوپر مٹی ڈال کر کے آتے ہیں۔ ایسے حالات میں کون جاتا ہے تمہارے ساتھ؟ فرمایا گیا جیسے ہی تمہارے رشتہ دار قبرستان سے 40 قدم دور جاتے ہیں، جیسے ہی جاتے ہیں عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے قبرستان میں قبر میں آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو یہ سورہ ملک سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کو عذاب دینے نہیں دوں گا، میں اس کو عذاب دینے نہیں دوں گی۔ یہ سورہ ملک ایک حسین شکل میں آتی ہے، بیٹھ جاؤ، تو عذاب کے فرشتے کہتے ہیں، کبھی سامنے سے آتے ہیں کبھی پیچھے سے آتے ہیں، لیکن وہ سورہ ملک جو ہے ہر جگہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کون سی چیز تمہارے ساتھ جائے گی اور تم کیا کمانے میں لگے ہو؟ سورہ ملک کو اتنی طاقت دی جاتی ہے، حدیث پاک میں ہے، قبر میں آ کر کے فرشتوں سے جھگڑا کرتی رہتی ہے، عذاب کے فرشتوں سے، کہ نہ میں عذاب دینے نہیں دوں گی۔ پھر وہ عذاب کے فرشتے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، ہر جگہ یہ سورہ ملک ان کا مقابلہ کرتی۔ اخیر میں وہ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اے سورہ ملک، ہم خود سے نہیں آئے، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اس کو عذاب دیں گے، اس کے گناہ ہیں، اس کی سیئات ہیں۔ اب سورہ ملک کہتی ہے، توجہ، اچھا تم اللہ کے حکم سے آئے ہو، تھوڑی دیر انتظار کرو، میں خود اللہ سے بات کر کے آتی ہوں، میں اللہ سے بات کر کے آتی ہوں۔ یہ سورہ ملک جاتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور عرض کرتی ہے کہ مولا، کیا تم اس بندے پر عذاب کے فرشتے بھیجا جو مجھے ہمیشہ تلاوت کیا کرتا تھا، جس کے گھر میں میری تلاوت ہوتی تھی؟ کیا تو اس بندے پر عذاب کے فرشتے بھیجا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں، اس کے کچھ گناہ تھے، اس کے کچھ سیئات تھے، اتنی سزا اسے دی جائے گی۔ سورہ ملک کہتی ہے نہ مولا، اس بندے کو تو عذاب نہ دے، میری سفارش قبول فرما لے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے عذاب کے فرشتے جا چکے، قبر میں عذاب ہوگا۔ اب سورہ ملک کیا کہتی ہے سنو، میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو عجیب سی کیفیت تھی۔ یہ سورہ ملک کے بارے میں میرے آقا فرماتی کہ مولا سے، رب تعالیٰ سے جھگڑ پڑتی ہے اور کہتی ہے اے رب ذوالجلال، اگر تو اسے عذاب دے گا ہی تو پھر تو اپنے کلام سے مجھے باہر کر دے۔ اللہ اکبر، اپنے کلام سے مجھے نکال دے، میں تیرا کلام ہوں یا نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ملک، تیری سفارش میں نے قبول کر لیا، جا واپس
اور عذاب کے فرشتے جا چکے اس کی قبر میں، اب تو روشنی لے جا۔ اب سنو اس کے بعد کی بات، اس کے بعد کی بات میں نے پڑھا تو میرا دل بھی ٹھنڈا ہوا۔ اے میرے عزیزوں، میرے سننے والوں، آج کے بعد سے اس کی پابندی رکھو۔ سورہ ملک اب آتی ہے، واپس آتی ہے، عذاب کے فرشتے ابھی قبر میں کھڑے ہیں، عذاب دے نہیں رہے میت کو، کیونکہ یہ کہہ کر گئی تھی میرے آنے تک رکنا۔ رب تعالیٰ سے بات کر کے، اجازت لے کر کے، سفارش کر کے واپس آئی۔ اور کیسے آتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حدیث کو، چادر لے کر آتی ہے اور ساتھ میں حسین پھولوں کا گلدستہ لے کر آتی ہے، خوشبوئیں لے کر آتی ہے جنت سے اس میت کے لیے، اور جلدی سے آ کر قبر میں تکیہ لگاتی ہے، اس کو بچھونا دیتی ہے، خوشبوؤں سے اسے سیراب کرتی ہے، اور اس کے بعد پوچھتی ہے اے میرے عزیز، کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ یہ ہے سورہ ملک جو ہماری قبر میں بھی جانے والی ہے ساتھ میں۔ تم اس کی بجائے صرف اور صرف یہ سمجھتے ہو کہ نوٹ اور ووٹ سے سب کچھ ہو جائے گا، تم صرف اپنے منصب، اپنے غرور اور اپنی کرسیوں کو بچانے کے چکر میں دنیا میں ایسے مست ہو گئے کہ تمہیں اپنی قبر کا اور اپنے حشر کا خیال تک نہ رہا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کے بعد ہو سکے تو روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے ہی سو۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو حسین انداز میں کئی قاریوں کی تلاوت موجود ہے، تمہارے موبائل تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تم اپنے موبائل میں سورہ ملک کی تلاوت لگا کر، مشکل سے جانتے ہو 3 منٹ کی ہے یہ، 3 سے 3.5 منٹ میں پوری سورہ تلاوت ہو جاتی ہے۔ 3 سے 3.5 منٹ۔ جو بندہ 3 گھنٹے فلم دیکھ کر کے سوتا ہے، اس کے لیے میں یہ سوچتا ہوں کیا 3 منٹ بھاری ہو جاتے ہیں اللہ کا کلام تلاوت کرنے کے لیے؟ آج سے اس چیز کو پابندی کے ساتھ عمل میں لے آؤ، انشاءاللہ ہماری قبر روشن ہوگی۔ اور فرمایا جو سورہ ملک کا پابند تھا، سورہ ملک کا پابند تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو اندھیریوں سے بچا لے گا، روشن ہو جائے گی قبر۔ کہ فرمایا میرے آقا نے، جس کے انتقال کے بعد اس کی مومنین اچھائیاں گنانے لگے